أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. سورہ مدثر کا یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. کلا، کلا کے معنی ہرگز نہیں. جو لوگ جہنم کا انکار کرتے ہیں ان کو کہا گیا کہ جہنم کا انکار مت کرو، ہرگز نہیں. اس کے بعد آگے قسم، والقمر، چاند کی قسم، اور اس کے بعد قسم کھائی واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے. تو تین چیزوں کی قسم کھائی. مضمون چل رہا ہے کہ جہنم کا انکار مت کرو، اور اس کے بعد تین قسمیں کھا کر کہا کہ انہا لإحدى الکبر، جہنم بہت بڑی ایک بھاری چیز ہے. یہ جو تین قسمیں کھائی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا آخرت کے مضمون سے اور دوزخ کے مضمون سے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیسا؟ تک قمر، چاند کی قسم کھائی. چاند روزانہ آتا ہے، روزانہ جاتا، تو یہ ایک دم پریکٹیکلی چیز ہے، دیکھ رہے ہیں ہم سب. ایسے ہی یہ زندگی ایک دن ہے، پھر ایک آخرت کی زندگی گویا شروع ہے، وہ بھی یقینی ہے. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی ہے، وہ سورج کی حاصل کر کے ہم کو روشنی دیتا ہے. تو کہا کہ آخرت کی زندگی بھی ایسی ہے. جنت چٹیل میدان ہے، وہاں کا باغ وہ ہے جو ہم یہاں کے اعمال ہے اچھے. جو اعمال کرے گا آخرت میں جنت بنے گا. اور جہنم بھی ایسی ہے، برے کام کرے گا وہاں سانپ بچھو کی شکل بنتی جائے گی. واللیل ادبر، رات اور دن کی قسم کھائی. یہاں بھی وہی مطلب کہ جیسے رات آتی ہے، روزانہ آتی ہے، پھر صبح بھی روزانہ، تو کہا ایسے ہی جوڑی ہے، جیسے رات اور دن کی جوڑی ہے، جنت اور دوزخ کی جوڑی ہے، ایسے ہی دنیا اور آخرت کی جوڑی ہے. دنیا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، آخرت بھی ہے. جیسے رات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رات کے بعد صبح نہیں آئے گی،
اب کسی کی نہیں آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مر گیا، لیکن دنیا کے اندر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اور صبح کے بعد رات ضرور آتی ہے. ایسے ہی ایک زندگی ہے مرنے کے بعد کی، وہ بھی ضرور آئے گی. انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ آخرت اور جہنم وغیرہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ نذیرا للبشر، انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، جگانے کے لیے ہے کہ بھئی جیسے جنت ہے ایسے دوزخ بھی ہے. ایسے آدمی نعمتوں کے تذکرے سے بسا اوقات دھوکے میں آ جاتا ہے، اس لیے ڈرانا بھی پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ انسانیت کے لیے بہت ڈراؤنی چیز ہے جہنم. اس سے پہلے جہنم پر پوری بات آ گئی ہے کہ وہاں کی آگ کیسی، کھانا کیسا، پینا کیسا، زندگی کیسی، فرشتے کیسے، سزائیں کیسی، سب آ گیا. لیمن، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے بیان کر دیا، لیمن شاء منکم ان یتقدم، اب جس کی مرضی ہو وہ آگے بڑھے اور جاوے جہنم میں، جہنم والے کام کر کے جاوے. او یتأخر، تو جہنم خطرناک ہے تو جو چاہے وہ پیچھے آ جاوے اور اچھے عمل کرے. یہ ہمارے اختیار میں ہے. اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو اختیار دیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. دونوں راستے، جنت والا راستہ کرے گا اختیار تو جنت والے اعمال ہیں. اس کے بعد فرمایا کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال میں گھرا ہوا ہوگا. کہتے ہیں نا پسینے میں ہوگا، میدان محشر میں جس کے جیسے اعمال، کوئی نیچے تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک پسینے میں. یہ جو جہنم والے جو کام کرنے والے ہیں وہ گرے ہوئے ہوں گے. جیسے ہم لوگ گروی چیز رکھتے ہیں نا، تو وہ پیسوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے. ہم جب تک پیسے واپس نہ کریں وہ چیز کو واپس دیتا ہے. تو ہم نے جو دنیا میں اعمال کر رکھے ہیں اس میں ہم بندھے ہوئے ہوں گے. اب وہاں کوئی اعمال کا موقع نہیں، وہ سزا کی جگہ ہے. لیکن کچھ لوگ بچ جائیں گے. کون؟ تاکہ الا اصحاب الیمین، داہنے والے. داہنے والے سے کون مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے داہنی طرف ایک جماعت ہے، بائیں طرف ایک جماعت ہے. حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھ رہے تو خوش ہو رہے، مسکرا رہے، بائیں طرف رو رہے تو غمگین ہو رہے. تو وہاں جو داہنی طرف والے ہیں نا وہ مراد ہے کہ وہاں بھی داہنی طرف رہے. وہ پھر دنیا میں آئے تو داہنے والے رہے، یعنی جنت والے کام کرتے رہے، داہنے والے. اور مرنے کے بعد ان کو نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں ملا، چونکہ کام ایسے ہی تھے سب. مراد جنت والے. جنت والے پکڑ میں نہیں ہوں گے، جنت والوں کو چھوٹ ملے گی. کہاں ہوں گے؟ فی جنات. اوپر آگ والوں کا تذکرہ تھا، یہاں باغ والوں کا تذکرہ آ گیا. کیوں باغات؟ ایک باغ میں نہیں، کئی باغات ہوں گے. دنیا کے ایک معمولی ایمان والے کو دنیا سے 10 گنے بڑے باغ دیے جائیں گے. اس کو جتنی دنیا ہے ایسی 10 دنیا ایک معمولی جنتی کو دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ایسی جنت اللہ نے فی جناتی. پھر وہ جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین، دنیا میں جنہوں نے جرم کیا ہے، ستایا ہے، غلط کام کیے، ان کے بارے میں پوچھیں گے. ما سلککم، یعنی پہلے تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ دکھ نہیں رہے، تو فرشتے کہیں گے کہ وہ لوگ وہاں ہیں جہاں کے انہوں نے کام کیے تھے. تو پھر
یہ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ دنیا میں تو بہت سمجھدار تھے، سقر جہنم میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال کریں گے کہ دنیا میں تو تمہاری سمجھ کے ڈنکے بجتے تھے، تم سے لوگ مشورہ کرنے آتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تم مجلس میں بول جاؤ تو سب بالکل کہتے تھے صحیح فیصلہ ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہے کہ 2 کرنے کے کام نہیں کیے اور 2 نہ کرنے کے کام کیے، اس لیے یہاں آ گئے، 4 وجہ سے آئے یہاں۔ اب یہ جو 4 باتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہے تو کیا کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے اس کا۔ پہلی بات کہی لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا یہ اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا، تو مطلب وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ سوچنی ہے کہ ہم کتنے وقت کی پڑھتے ہیں۔ اگر 5 وقت کی پڑھ رہے اللہ کا احسان ہے۔ اب پھر 5 وقت کی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں آ کے پڑھ رہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، چلو اللہ کا احسان ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تاکہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور نماز کے اندر کی جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، دھیان توجہ وہ بھی ہے، تاکہ الحمدللہ۔ اس کے آگے پیچھے کی سنت وہ بھی ہو رہی، تاکہ الحمدللہ۔ اس طرح ہمیں سوچنا ہے، اور اگر اس میں سے کہیں بھی پرابلم ہے تو اس کو ہمیں حل کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ پڑھنے میں غلطی ہے، یا نماز تو پڑھ رہے قضا ہو رہی ہے، یا نماز تو پڑھ رہے آگے پیچھے کی سنت چھوٹ رہی ہے، نماز پڑھ رہے جماعت چھوٹ رہی ہے، تو اس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا کام، لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے پابند بنایا، اللہ سے پابندی اور مانگے کہ کس کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو بولو اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں خود بھی پڑھنا ہے اور اپنی نئی نسل کو، جوان اولاد کو بھی اس کا پابند بنانا ہے۔ ہم چلے جائیں گے پھر مسجدوں کون آئے گا؟ اس لیے ہمیں اپنی نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ کہیں بھی رہے اللہ کے حکم کی پابند رہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دوسرا کام کیا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بعض نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی مال کا جو حق ہے وہ نہیں ادا کیا، لوگوں کے حق ہمارے جو ذمے ہیں وہ ادا نہیں کیے، یہ مطلب ہے۔ پہلے اللہ کا حق اور اس کے بعد بندوں کا حق۔ تو اب ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے سوچنا ہے، میں باپ ہوں، میری 4 اولاد ہیں، ان کا حق میں ادا کر رہا ہوں، شوہر ہوں، بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، ماں باپ کا لڑکا ہوں، ان کا احترام اکرام ان کی ضرورت میں کام آ رہا ہوں، کسی مدرسے کا خادم ہوں، ان کا کام کر رہا ہوں، بچے پڑھنے آئے ان کا خدمت گزار ہوں، ان کا تو کچھ گڑبڑ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہر آدمی کو اپنے اپنے فیلڈ میں سوچنا ہے کہ بندوں کے میرے سے کتنے حق لگے ہوئے ہیں۔ والدین کا انتقال ہو گیا، میراث میں بہن کا تو میرے حصے میں نہیں آیا، میں نے بھائی ہونے کے ناطے گڑبڑ تو نہیں کر لی، چچا کے وہاں میرا حصہ نہیں لگتا تھا، دادا گیری سے حصہ تو نہیں لے لیا میں نے۔ اس طرح کی ساری باتیں سوچنی، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں کہ نہیں، نفلی صدقہ ادا کرتا ہوں کہ نہیں، یہ ساری باتیں سوچنی۔ تو یہ کرنے کے 2 کام یہ نہیں کرتے تھے، تو میں کر۔ تیسری بات کہی جو نہ کرنے کی کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جو لوگ باتیں بناتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، اشکال کرتے تھے، آبجیکشن اٹھاتے تھے، ایسے لوگوں کی باتوں میں ہم بھی لگ جاتے تھے۔ ایسا کہا انہوں نے، کئی مجلس لگی ہے تو ہم بھی بیٹھ گئے، اسلام میں تو ایسا، نبی تو نعوذ باللہ ایسے، قرآن میں تو یہ آیت ایسی، یہ ان کی بات ہے، فلاں حکم ایسا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلام کے بارے میں اعتراض، سوال جواب، یہ وہ۔ ایک تو آدمی کے دل میں کوئی سوال ہے تو اس کے سولوشن کے لیے کسی کو پوچھے، جو جانتا ہے اس کو پوچھے۔
4 آدمی گپے مارنے والے بیٹھے وہاں سوال چھوڑنے کا کیا مطلب؟ آپ کو شک ہے 4 کو اور کو شک ہو جائے گا. تو آپ کو اپنا شک کہاں لے کے جانا چاہیے؟ جن کو معلوم ہے. مجلس بازی سے کام ہونے والا نہیں. تو یہ کام بہت ڈینجر ہے. اور آج کل تو بہت ہو رہا ہے. آج کل یہ مجلس کس کے ساتھ ہو رہی؟ موبائل کے ساتھ. مثلا ہم 4 آدمی تو ایسی بات نہیں کریں گے جو عام طور پہ اتنا وہ نہیں ہے، اویئرنیس. لیکن موبائل میں کوئی ایسی چینل کھول کے بیٹھ گئے، کسی یوٹیوبر کو کھول کے بیٹھ گئے، کسی اسپیکر کو، اور وہ سوال چھوڑ رہا ہے اور یہ سن کر اپنے دماغوں میں سوال بٹھا رہے. ایکس مسلم کو لے لیا، کسی مرتد کو اٹھا لیا، پڑوس کے ملک کی کسی چینل پر چلے گئے، اور آدمی اس میں یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ جو اسلام پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان اعتراض میں ہم بھاگیدار بن رہے ہیں. وہ اعتراض ہم اپنے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں. حالانکہ کوئی بھی شک ہو تو اس کا فوری علاج ہے کہ حل کیا جاوے. صحابہ کی یہی عادت تھی. اور آخری بات ان کی کیا تھی؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. قیامت کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی کاموں میں رہے یہاں تک کہ موت آ گئی. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. یہ پوری بات ہے. اب سوچنی ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے. اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرماوے، نہ کرنے کے کاموں سے بھی بچاوے، کرنے کے کام کی توفیق عطا فرماوے، جہنم کی وعید کا استحضار نصیب فرماوے، اور اس کے نکلنے کے جو راستے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے.